السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ میں رضی الدین رضی، اور آج کل کا موضوع ہے وہ ہے صحافت، صحافی، پابندیاں۔ یہ آج کل کے موضوعات ہیں، اور یہ موضوعات اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں نے پابندیاں بہت سے لوگوں نے دیکھی نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ جو نئی نسل ہے خاص طور پر اس نے تو بالکل پابندیاں نہیں دیکھیں۔ انہیں سنسرشپ کا بھی نہیں پتہ کہ سنسرشپ کیا ہوتی تھی، انہیں پریس ایڈوائس کا بھی نہیں پتہ کہ پریس ایڈوائس کیا ہوتی تھی۔ ہاں، اب جو لوگ جرنلزم میں آئے ہیں وہ بہت سی چیزوں سے آشنا ہو رہے ہیں، اور شاید زیادہ مشکل حالات سے دوچار ہیں، لیکن اس کے باوجود آج کی نسل کو یہ بتانا ضروری ہے کہ سنسرشپ کیا ہوتی تھی، کس طرح اخبار تیار کیا جاتا تھا، اور اس میں پھر کس طرح جب جو خبریں پسند نہیں آتی تھیں حکام کو، وہ جب کاپی باقاعدہ ایک دفتر میں لے جائی جاتی تھی، کبھی وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا دفتر ہوتا تھا اور کبھی وہ ISPR کا دفتر ہوتا تھا، جہاں وہ کاپی چیک کی جاتی تھی، اور اس میں جو ناپسندیدہ خبریں ہوتی تھیں انہیں کوئی افسر، سرکاری افسر جو ہے وہ انہیں اتار دیتا تھا، اور پھر وہ اخبارات میں جگہ خالی نظر آتی تھی۔ بہت سے اخبارات یا ایسے بھی شائع ہوئے کہ جن کے پورے صفحات ہمیں خالی اس دوران میں نظر آئے، اور معلوم ہوا کہ وہ سارا صفحہ ہی سنسر کی نظر ہو گیا۔ پھر ایسا زمانہ بھی آیا کہ اخبارات سے یہ کہا گیا کہ چونکہ خالی صفحہ جگہیں دیکھ کر تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ سنسرشپ ہوئی ہے، اور اس سے بدنامی ہوتی تھی حکمرانوں کی جو اپنی باتیں مسلط کرنا چاہ رہے ہوتے تھے لوگوں پر۔ وہ انہیں کہا گیا کہ آپ نے آئندہ جب آنا ہے تو یہ جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، ہم جو چیزیں خبریں اتاریں گے آپ متبادل خبریں لے کر آئیں۔ یہ زیادہ مشکل ٹاسک تھا کہ آپ متبادل خبریں بھی لے کر آئیں۔ جو کاپی چیک کروانے جاتا تھا، اور عموماً یہ کوئی ہیلپر کر رہا ہوتا تھا، پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کسی سب ایڈیٹر کو بھی لے کر آئیں ساتھ، تاکہ وہ متبادل خبر وہاں لگا سکے۔ پھر اس کے ساتھ ڈبل کالم اور سنگل خبریں ساتھ بھیجی جاتی تھیں، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ یہ خبریں چیک کر لیں۔ ہمارے زمانے میں جب ہم نے سنگ میل میں میں نے کام شروع کیا تھا، وہ ماشاء اللہ کا سخت ترین زمانہ تھا، اور ضیاء الحق کا دور تھا، اور اس زمانے میں ایک اصطلاح سیلف سنسرشپ کی رائج ہوئی تھی، جو زیادہ مشکل کام تھا کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا خبر شائع کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، کیونکہ اگر اس کے بعد کوئی الزام آیا، کوئی آپ نے ملکی سلامتی کے منافی کوئی خبر دی، تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ ملکی سلامتی بھی بہت اہم ہوتی ہے، اور ملکی سلامتی کی جیسے ہم نے کل بتایا تھا آپ کو کہ حب الوطنی اور محب وطن افراد کی فہرستیں چینج ہوتی رہتی ہیں، حب الوطنی کی تاریخ بدلتی رہتی ہے، غداروں کی ہر زمانے میں تاریخ بدلتی رہتی ہے۔ غدار کون ہے؟ آج کے غدار کل کے محب وطن، کل کے محب وطن آج کے غدار۔ اسی طرح ہر زمانے میں یہ ملکی سلامتی کے معاملات جو ہیں یہ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آج جو چیز ملکی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے وہ ممکن ہے کل زیادہ اہم نہ ہو۔ جیسے ایک زمانے میں دہشت گرد جو تھے، طالبان جو تھے، وہ ملکی سلامتی کے لیے بہت اہم تھے، پھر جب پرویز مشرف صاحب آئے تو وہی طالبان جو تھے وہ ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئے۔ ایک یو ٹرن جو ہے، جو اب ہم نے ایک لفظ استعمال کیا، وہ یو ٹرن تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی لیا گیا تھا، ایک بالکل یکسر مختلف پالیسی آئی تھی۔ ہم واپس سنسرشپ کی جانب آتے ہیں، واپس ان پالیسیوں کی جانب آتے ہیں جن کا، اور ہم پھر وہ آپ کو زمانہ بتاتے ہیں کہ جب صحافیوں کو کوڑے لگائے گئے تھے، صحافیوں کو ٹکٹکی پر باندھا گیا تھا، انہیں کوڑے لگائے گئے تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کوئی بات عوام تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ یہاں ملتان میں بھی سعید صدیقی صاحب، ایک کرائم رپورٹر ملتان کے، انہیں MDA نے ایک خبر دینے کی پاداش میں ان کے خلاف مقدمہ بنا تھا، اور وہ اس کا شکار ہوئے تھے، عطاب کا شکار ہوئے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ MDA کی کسی خبر پر اگر کوئی رپورٹر عطاب کا شکار ہو تو ظاہر ہے MDA بھی ایک ملکی سلامتی کا ادارہ بنا تھا اب مارشاء اللہ کے زمانے میں، مشکل دور میں۔ اور یہ بتانا صرف یہ تھا کہ ہر دور میں چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آج کل
یہ بہت گفتگو چل رہی ہے لاپتہ صحافیوں کے حوالے سے، لاپتہ لوگوں کی خبروں کے بارے میں، جرأت مندی کے ساتھ بات کرنے والے صحافیوں کے حوالے سے، حامد میر صاحب کے حوالے سے، اور بہت سے لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے بات کی اور بات کرنے سے باز نہیں آئے، انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اگر ہم آج کے اور کل کے زمانے کو دیکھیں تو کہانی سنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ اس سے زیادہ برا وقت شاید اور بھی آئے، لیکن ہم نے بھی بہت سے برے وقت دیکھے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کہا اسے آپ اگر علامتی بھی سمجھنا چاہیں تو علامتی سمجھ لیں۔